نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آم، ربا اور اس کی مختلف اقسام۔ جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ربا کی ایک جامع تعریف جو ہے ہم قائم کریں، اور اس کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے ڈفرینٹ اوپینینز کچھ پیچیدہ پہلوؤں کے اوپر دیے ہیں، مگر اس کی جو اوور آل ڈیفینیشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک کمپریہنسو جامع ڈیفینیشن اس کی تیار کی تھی۔ تو وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ کس طرح قائم ہوتی ہے ہم سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے، اور یہ بیسیکلی اس کو ایک غیر متنازع تعریف بنا دے گی، کیونکہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان، اس میں فیڈرل شریعت کورٹ، پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، ان ساروں کی اس کے اندر کنٹریبیوشن جا کے تو ایک نیشنل لیول پہ انہوں نے ایک ڈیسیژن لی کہ بھئی ربا کی جو قانونی طور پہ ہم تعریف لیں گے وہ یہ ہوگی۔ تو وہ کیسے اس تک پہنچتے ہیں، اس کے لیے ہم قرآن پاک سے شروع کریں گے۔ جو آیتیں ہمیں ڈائریکٹلی مل جائیں گی ان میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، مگر اس سے پھر آگے چل کے ہم اس ڈیفینیشن تک کیسے پہنچیں گے جو سپریم کورٹ نے اسٹیبلش کی۔ تو یہ ہمارا آج کا مقصد ہے کہ ہم اس کے سارے پہلو جو ہیں ربا کے ان کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے وہ بہت معروف ہے، آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی۔ تجارت کو سود سے فرق کیا گیا ہے قرآن میں، اور صریحاً یہ کہا گیا ہے کہ تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ دو کنکلوژن بہت آسان نکلتی ہیں قرآن کی اس آیت سے۔ ایک یہ کہ تجارت جو ہے وہ ربا کی ضد ہے، اور دوسرا یہ کہ تجارت حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ اب ہم نزول قرآن کے وقت تجارت اور ربا کی اشکال دیکھیں گے، ان اشکال سے ہم کچھ قواعد اخذ کریں گے، پھر ہم جدید دور میں ان کا اطلاق کر کے اسلامی بینکاری اور جو کرنسی نظام ہے اس کے اوپر اپلائی کریں گے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ نزول قرآن کے وقت اس وقت ربا کی سب سے آسان اور سب سے غیر متنازع اور معروف شکل جو ہے وہ کیا ہے۔ عام تجارت جو ہے وہ یہ ہے کہ مال کے بدلے آپ نے مال کو تجارت کیا، وہ بارٹر ٹریڈنگ ہو گئی، یا آپ نے مال کے بدلے پیسے کو تجارت کیا، ایک طرف سمن ہے دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی مال ہے۔ اس کے اندر ایک تھیوری آف ویلیو ہوتی ہے جس میں جب دو آدمی تجارت کر رہے ہیں تو ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جن چیزوں کو آپ آپس میں بدلا رہے ہیں ان میں سے ایک کی قیمت آپ کی نظر میں زیادہ ہے، تبھی آپ اس تبادلے پر راضی ہو گئے۔ تو یہاں تھیوری آف ویلیو کا اہم پہلو یہ ہے کہ مال میں آپ کتنی قدر اپنے لیے سمجھتے ہیں، قدر و قیمت آپ کی اپنی ترجیح ہے کہ آپ کو کون سی چیز کتنی زیادہ چاہیے، کہ آپ اس کے لیے کتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں زیادتی کا پہلو اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اگر ایک گاڑی خریدنی ہے تو مجھے وہ گاڑی اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں واقعی دل سے اس کے لیے سمجھتا ہوں کہ اس کی قیمت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور میں اس کی زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ تو جب تبادلہ تمام شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے اندر آپ کا عقد بھی شامل ہے، جس میں آپ کو قبضہ بھی مل رہا ہے، تو اس کیس میں ایک بیلنس ہے، اس کے اندر ایک مساوات قائم ہے کہ دونوں کے ساتھ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی، دونوں کو برابر جو ہے وہ ویلیو مل رہی ہے۔ اب یہ جو عام بے المساومہ اس کو کہتے ہیں، یا بے المطلق بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو آسان کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی ایک طرف سمن ہے، دوسری طرف مال ہے، یہ دونوں غیر جنس چیزیں ہیں، ان دونوں کا یکمشت تبادلہ ہو رہا ہے، اور دونوں کی جو ویلیو ہے، جو قیمت ہے، وہ غیر مساوی ہے۔ یہ عام آپ کا سیل کانٹریکٹ ہے، اور یہ اس میں اسلام میں اس کی اجازت ہے، یہ آپ جو ہیں وہ حلال ہے، اور یہی وہ ایک آسان تجارت کا کانسیپٹ ہے جو نزول قرآن کے وقت رائج تھا۔ دوسری طرف نزول قرآن کے وقت جو عام معروف ربا کی شکل تھی وہ کیا تھی؟ اس کو میں ربا کی غیر متنازع شکل کہہ رہا ہوں، کیونکہ
اس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ واقعی حرام ہے اور قرآن کی آیت سے یہی مراد ہے۔ اس کے اندر آپ نے سمن کے بدلے سمن معجل، آپ نے ابھی اگر 1 دینار کسی سے لے لیا ہے تو اگلے ماہ آپ کو وہ 2 دینار واپس کر رہا ہے۔ تو یہ جو امبیلنس ہے کہ ایک طرف دینار گیا مگر دوسری طرف 2 دینار واپس آئے، تو یہ امبیلنس جب ٹریڈ میں آیا تو وہ ربا کے زمرے میں آ گئی، اور اس وجہ سے ربا کے زمرے میں نہیں آئی، مگر یہ اس کا پہلو ہمیشہ ہے کہ ربا جہاں بھی ہے وہاں امبیلنس ہے۔ اس تعریف سے ہم اب آگے جو ہیں وہ ڈفرینٹ اور مزید کنکلوژنس نکالیں گے۔ تو ربا کی جو تعریف ہم نے بنانی ہے اس میں سب سے پہلا خاکہ ہمارا یہ ہو گیا کہ ربا کسی بھی قرض یا واجب الادا رقم کی ادائیگی کے وقت اصل سے زائد ادا کرنے کا نام ہے۔ اس کے اندر 3 ڈفرینٹ اوصاف ہیں۔ جو پہلا یہ کہ اس کے اندر تاخیر ہے، ربا النسیہ اس کو بولتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جس چیز کا تبادلہ ہو رہا ہے وہ ہم جنس ہے، اس طرف بھی دینار ہیں، اس طرف بھی دینار ہیں، اور ان کا تبادلہ جو ہو رہا ہے وہ غیر متوازن ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ نے 1 دینار دیا ہے اور دوسری طرف آپ نے 2 دینار دیے ہیں۔ یہ پہلی شکل ہوگی کہ وہ ربا جو قرآن پاک میں حرام کی گئی۔ ربا سے مراد ہم جنس رقوم کا تاخیر کے ساتھ غیر مساوی تبادلہ ہے۔ یہ دوسرا جو رو میں نے اس ٹیبل میں ڈالی ہے وہ آپ کی ربا کی پہلی شکل ہے کہ آپ نے سمن کے بدلے سمن تبدیل کیا، وہ ہم جنس ہیں، وہ معجل ہیں، اس میں تاخیر ہے اور وہ غیر مساوی۔ کیونکہ وہ معجل ہے اس کے اندر ایک آدمی کو جہاں وہ 2 دینار دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اس کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پہلے دینار کو استعمال کرنے کا وقت مل گیا۔ اب وقت کی جو قیمت ہے، ٹائم ویلیو آف منی جو ہے، اس کو ہم اسلام میں بھی ریکگنائز کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے یہ ایک اہم ایلیمنٹ ہے اسلامک اکنامک سسٹم اور فائنانس اور بینکنگ کی کہ اسلام غیر سودی قرض جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کرتا۔ غیر سودی قرض جو ہے وہ ایک قرض حسن ہے، جو نجی سطح پہ آپ ایک نیکی کر رہے ہیں تو آپ نے کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کو قرض دے دیے، مگر جو کمرشل لیول پہ آپ نے سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے اس کے اندر ٹائم ویلیو آف منی ضرور ہوگی۔ اس کے اندر جو مشارکہ یا مداربہ آپ کا کانٹریکٹ ہوگا جو ربا کو ریپلیس کرے گا، تو اس کانٹریکٹ کے اندر ٹائم ویلیو آپ کو مل رہی ہے، کیونکہ جب پروفٹ ہوگا تو اس پروفٹ سے آپ کو شیئر ملے گا، اور یہ آپ کی ٹائم ویلیو ہے جو آپ نے 1 مہینہ انتظار کیا کہ جس کو میں نے قرض دیا ہے وہ اس دینار سے کوئی بزنس کرے گا اور پھر اس بزنس سے جو پروفٹ ہوگا مجھے اس سے فائدہ پہنچے گا۔ تو غیر سودی قرض کا کوئی تجارتی تصور نہیں ہے۔ اسلامک بینکنگ کا یہ کانسیپٹ قطعاً کچھ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ غلط ہے کہ اسلامی بینک جو ہے وہ سود کے بغیر ہمیں قرض دے گا، تو اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ وہ ایک قرض حسن نجی سطح پہ ایک نیکی کے طور پہ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو پہلی ڈیفینیشن ہے ربا کی، اس میں ہم نے کہا کہ آپ نے 1 دینار دیا، دوسرا 2 دینار واپس کر دیے۔ اس پہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انفلیشن چل رہی ہے اور انفلیشن کی وجہ سے پیسے کی ویلیو کم ہو رہی ہے، تو انفلیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو ایکسیس جو ہے، جو آپ کو زائد مال واپس کیا جا رہا ہے، اس کو ربا میں نہیں بلکہ اس کو وہ انٹرسٹ کہنا چاہتے ہیں، اور جو کلاسیکل ربا ہے جس کے اندر قرآن پاک نے جس آیت میں ریفر کیا کہ مال دگنا اور چگنا کر کے تم لینا چھوڑ دو، تو اس کو وہ ایک الگ نام یوزری دیتے ہیں۔ ہمارا جو موقف ہے، اور میں یہ میجورٹی جو علماء ہیں اور اسلامک بینکنگ کے اسکالرز بھی ہیں ان سب کا موقف یہ ہے کہ اسلام میں یوزری اور انٹرسٹ ایک ہی چیز ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے مذہب میں بھی انٹرسٹ سود جو ہے وہ منع تھا، تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر حلال کرنے کے لیے یہ ہیلا بنایا ہے کہ وہ انٹرسٹ کو یوزری سے الگ کہتے ہیں۔ اس کی 2 مختلف طرح سے تردید کی جا سکتی ہے۔ ایک یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ انفلیشن کو آف سیٹ کرتا ہے، اس کو بیلنس کرتا ہے، مگر انفلیشن خود جو ہے وہ آپ کے سودی نظام کی وجہ سے ہوتی ہے،
اور انفلیشن کی وجہ سے، افراط زر کی وجہ سے آپ کی مہنگائی ہوتی ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے جس کے اندر اس کا جو جس چیز کو آپ ایکسکیوز بنا رہے ہیں کہ افراط زر کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی، لہٰذا اب سود، تھوڑے سے سود کی اجازت ہونی چاہیے، تو وہ افراط زر بذات خود آپ کا سودی نظام ہی جنریٹ کر رہا ہے، اسی کی وجہ سے افراط زر ہو رہی ہے. لہٰذا وہ ایک سائیکل ہے، اس کے اندر آپ کا ایکسکیوز نہیں بنتا. دوسرا یہ کہ قرآن میں جہاں لکھا ہے کہ دگنا اور چوگنا کر کے آپ اس کو نہ لیں واپس، سود کو اتنا زیادہ کر کے، تو یہ بھی ایک سبجیکٹیو آرگومنٹ بن جاتی ہے، کیونکہ آپ کی کوئی بھی شرح سود جو ہے، فرض کریں کہ وہ انفلیشن ریٹ پہ ہی 9% ہے جو پاکستان میں عام طور پہ انفلیشن ریٹ چل رہا ہے، تو وہ بھی بالآخر جا کر آپ کی رقم کو دگنا تو کر دے گی. تو قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ دگنا کرو مگر اتنے عرصے میں نہ کرو. تو جب صرف یہ کہہ دیا گیا کہ آپ دگنا نہیں کر سکتے، تو ہر شرح سود حرام ہو گئی، کیونکہ وہ کسی بھی شرح سود پہ بالآخر جا کے وہ دگنا تو ہو ہی جائے گا. اب ربا کا ایک اور بہت اہم پہلو جو آتا ہے وہ ربا الفضل کا آتا ہے. سمن کے بدلے سمن، سیم آپ نے جو کلاسیکل ربا ہے اس میں النسیہ بھی ہے، اس میں ہم جنس تبادلہ ہے اور غیر متوازن تبادلہ ہے، مگر ربا الفضل یہ ہوگی کہ اس میں سے تاخیر کو آپ نکال دیں گے. کوئی بھی آدمی بغیر تاخیر کے اسی وقت آپ کو 1 دینار لے کے 2 دینار تو واپس نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. مگر ربا الفضل کے جو ایکچوئل مارکیٹ کے اندر ریزنز ہیں جس کی وجہ سے وہ رائج ہے اور جس کی وجہ سے اس کو، اور اس کے رائج ہونے کی وجہ سے اس کو حرام کیے، وہ یہ ہے کہ وہاں ہم جنس چیز کا غیر متوازن تبادلہ تو ہے اور اس میں تاخیر بھی نہیں ہے، مگر اس ہم جنس چیز کی جو نیچر ہے وہاں ڈفرینس ہے. مثلا دینار کا سکہ جو ہے اس کی کچھ بنوائی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ امپرنٹنگ کرتے ہیں، اس کو گول کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں. اس کے برعکس اگر آپ ایک سونے کی اینٹ لیں گے یا خالی سونا جو ہے وہ کسی را فارم میں آپ لیں گے اور اس کے اندر سونے کی مقدار برابر ہوگی، تو آپ یہ سوچیں گے کہ اس تبادلے میں میرے لیے فائدہ ہے، یعنی مجھے دینار کا سکہ سونے کی اینٹ سے زیادہ پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ زیادہ سونے کی اینٹیں دے دوں اور کچھ کم دینار آپ سے لے لوں. تو یہ جو شکل ہے یہ بھی اسلام نے ربا الفضل کی فارم میں اس کو حرام قرار دیا ہے. یعنی آپ نے جب ہم جنس چیز کا تاخیر کے بغیر تبادلہ کرنا ہے تو وہاں آپ اس کو غیر متوازن نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ایک بہت مشہور حدیث ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں، کہ انہوں نے کچھ کھجوریں خریدیں اور وہ کھجوریں جو ہیں وہ ایک قسم کی کھجور تھی، وہ انہوں نے دوسری قسم کی کھجور سے بدلا لی اور زیادہ کھجوریں دے کر کم کھجوریں جو ہیں وہ انہوں نے خرید لیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار ہوشیار، یہی تو ربا ہے، یہی تو ربا ہے، ایسا مت کرو. تو یہ بہت اہم اور معروف حدیث ہے. اس کی بیس کے اوپر ہمارا جو فقہ ہے اس میں ربا الفضل جو ہے اس کی حرمت جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کھجور جو ہے وہ ہم جنس چیز ہے، وہ کھجور ہی ہے، مگر جس طرح ہم نے مثال دی کہ ایک طرف دینار کا سکہ ہے اور ایک طرف سونے کی اینٹ ہے، تو اسی طرح وہ کھجوریں جو ہیں ان کی قسم فرق تھی مگر جنس جو ہے وہ سیم تھی. تو وہاں اس طرح کے جو تبادلہ ہے اس کے اندر امبیلنس آ رہا ہے کہ وہی کھجور، جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے پھر مشورہ یہ دیا کہ اس کو پہلے بازار میں بیچو اور پھر اس سے جو قیمت وصول ہو اس کو آگے دوسری طرف خرید لو. تو یہ جب آپ کریں گے تو آپ کو پہلے ہی سیل جو کم قیمت کھجوروں کی ہے اس کا بھی جائز معاوضہ ملے گا اور اسی جائز معاوضے سے آپ زیادہ دوسری قسم کی کھجوریں خریدیں گے، تو وہاں بیلنس ری اسٹیبلش ہو جائے گا. جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے آپ اس نقصان سے بچ جائیں گے. تو یہ ربا الفضل اس لیے منع ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کو ایک پارٹی کو نقصان اور دوسرے کو فائدے کا عنصر نکلتا ہے. اس کو بھی ہم اپنی تعریف میں شامل کر لیتے ہیں. ربا سے مراد ہم جنس رقوم کے یکمشت یا تاخیر کے ساتھ غیر مساوی تبادلہ. اب جو غیر مساوی
ہونا ہے، یہ اس کا اہم پہلو ہے جب دونوں طرف سمن ہے۔ تاخیر امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ ربا نسیہ میں تاخیر ہے، ربا الفضل میں تاخیر نہیں ہے، مگر دونوں ربا ہیں، کیونکہ دونوں غیر مساوی ہیں اور دونوں میں سمن تبدیل ہو رہا ہے ایک کے بدلے دوسرا۔ اگر اس میں سے ہم جنس کے پہلو کو نکال دیا جائے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ اس کو بیع صرف کہتے ہیں، یعنی اگر مجھے دینار کے بدلے درہم چاہیے تو اول تو وہ غیر جنس ہیں، آپ یکمشت تبادلہ کر رہے ہیں، مگر یہ ربا الفضل نہیں ہوگی کیونکہ جنس کا فرق ہے۔ آپ ایک دینار کے بدلے 2 دینار تو تبدیل نہیں کر سکتے، مگر ایک دینار کے بدلے 2 درہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی کی بیسس پہ آپ کی جو کرنسی ایکسچینج ہے، اگر میں ایئرپورٹ پہ کسی اور ملک جاتا ہوں تو میں اپنا روپے جو ہیں دے کے اگر میں ڈالر خرید لیتا ہوں تو یہ ایک جائز تجارت ہے، کیونکہ دونوں طرف جو جنس ہے سمن کی وہ مختلف ہے۔ تو یہاں بیع صرف جو ہے وہ ربا الفضل سے اس طرح مختلف ہے۔ اب ہم اپنی تعریف میں اس پہلو کو بھی ڈال لیتے ہیں کہ سمن کے بدلے سمن جب غیر جنس ہو تو اس کا یکمشت غیر مساوی تبادلہ حلال ہے اور وہ آپ کی بیع صرف کے اندر آ جائے گا۔ بیع صرف میں تاخیر نہیں ہے، مگر اس میں کیونکہ جنس مختلف ہے وہ حلال ہو گئی۔ اب وہاں بھی واپس آپ جب تاخیر ڈال دیں گے تو وہ بھی ربا میں شامل ہو جائے گی۔ تو آپ دینار کے بدلے ایک دینار کے بدلے 2 درہم تبدیل کر سکتے ہیں، مگر اس تبدیلی میں آپ تاخیر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دوبارہ امبیلنس ہو گیا کہ جہاں آپ کو سود 1 دینار اس ماہ لے کے 2 دینار اگلے ماہ واپس کرنا تھا اور یہ سود کی شکل تھی، تو آپ نے خالی اگر یہ ربا میں شامل نہ ہوتا تو آپ اس کا ایک چور دروازہ یہ نکال لیتے کہ جو 2 دینار اس نے آپ کو واپس کرنے ہیں، آپ اس کا خالی فارم چینج کر دیتے۔ آپ کہتے کہ تم مجھے 100 روپیہ لے کے تو $1 واپس کر دو، مگر جب اس میں تاخیر آئے گی تو آپ اس کو ربا کے طور پہ یوز کر رہے ہیں۔ آپ نے جہاں 2 دینار لینے تھے وہاں آپ نے ان 2 دیناروں کے مقابلے میں درہم لے لیے، تو یہ ایک ربا کا چور دروازہ تھا جو بیع صرف میں تاخیر ڈالنے سے شامل ہو جانا تھا۔ تو ہم نے بیع صرف میں تاخیر کو بھی ربا میں شامل کر دیا، اس کو بھی حرام قرار دے دیا، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ ہم نے اب تک سمن کے بدلے سمن کی بات کی تھی۔ اگر ایک طرف آپ مال ڈال دیں اس کیس میں یہ بیع المعجل ہو جائے گا۔ بیع المعجل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خرید لی اور اس کی قیمت جو ہے آپ نے قسطوں میں یا اگلے ماہ یا تاخیر کے ساتھ آپ نے اس کی قسط ادا کر دی۔ اس میں اور پہلے کیس میں فرق کیا ہے؟ جو چیز حلال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف مال ہے اور دوسری طرف سمن ہے، یہاں تاخیر کی اجازت ہوگی، یہ آپ کا بیع المعجل ہو گیا۔ تو 3 قسمیں ہماری بیع المساومہ، بیع صرف، بیع المعجل، یہ تینوں آپ کی حلال قسمیں ہیں اور باقی ربا النسیہ اور ربا الفضل کے زمرے میں شامل ہوں گی۔ اب جو ربا الفضل کی بارے میں ایک اور معروف حدیث ہے جس میں 6 ڈفرینٹ اقسام کی چیزوں کو سمن کی حیثیت جو ہے وہ قرار دی گئی ہے، اور یہ نزول قرآن کے وقت آپ کا رائج تھا کہ جو اور گندم، کھجور، نمک، سونا اور چاندی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ربا الفضل کے زمرے میں شامل کر لیا گیا۔ تو جب ان میں سے جب آپ درہم کے بدلے یہ گروسری ایکسچینج کر رہے ہیں تو اس میں تاخیر آ سکتی ہے، مگر یہاں اگر گندم ہوگی، یہاں اگر نمک ہوگا، یہاں اگر کھجور ہوگی تو پھر یہاں تاخیر نہیں آ سکتی۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں اس کے اوپر علماء میں کچھ مختلف آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہی 6 چیزیں جو ہیں انہی کو سمن کی حیثیت حاصل ہے۔ کچھ نے اس سے یہ قاعدہ نکالا کہ وہ چیز جو وزن کی جاتی ہے وہ چیز اور وہ سونا اور چاندی۔ تو اب اس کی ہم ایک بڑا سا ٹیبل جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، سارے پہلو ہم نے اس میں ڈال دیے، قرض حسن کو بھی شامل کر دیا، بے معجل کو بھی کر دیا، اور ربا کی تمام جو قسمیں ہیں وہ اس ٹیبل کے اندر آ گئیں۔ اس کو اب ہم
کمپیئر کرتے ہیں سپریم کورٹ کی جو ڈیفینیشن ہے. سپریم کورٹ نے اسی کو کچھ جامع الفاظ میں اپنی جو فیصلہ ہے اس کے اندر اس طرح لکھا ہے کہ ایک رقم کے بدلے رقم کا تبادلہ جس میں دونوں رقمیں ہم جنس ہوں. اب یہ ٹریڈیشنل کیس ہو گیا، دینار کے بدلے دینار، درہم کے بدلے درہم، روپے کے بدلے روپیہ. ہم جنس رقم کے بدلے رقم مگر مقدار میں متوازن نہ ہو، چاہے تبادلہ تاخیر کے ساتھ ہو یا ہاتھوں ہاتھ ہو. تو ربا النسیہ اور ربا الفضل دونوں کے پہلو یہاں شامل ہو گئے. جب آپ کا سمن کے بدلے سمن، رقم کے بدلے رقم، تبادلے میں تاخیر ہے یا نہیں ہے. اگر توازن فرق ہے تو وہ ربا ہے. پہلی جو ربا کی ڈیفینیشن کا پہلا پہلو ہے وہ یہ. پھر اس کے بعد دو وزن کی جانے والی یا ناپی جانے والی اجناس کا بارٹر تبادلہ، جہاں بدلائی جانے والی اشیاء کی مقدار میں فرق ہو یا جہاں تبادلے کی کسی ایک طرف میں تاخیر شامل ہو. اس کے بعد آخری شک یہ ہے کہ دو وزن کی جانے والی یا ناپی جانے والی مختلف اجناس کا بارٹر تبادلہ، جہاں بدلائی جانے والی اشیاء میں سے کسی ایک طرف میں تاخیر شامل ہو. یہ سپریم کورٹ نے دو الگ لکھے تھے، میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے یہ اس پہلے ایلیمنٹ ہی کے اندر شامل ہے. تو یہ ربا کی ایک مکمل، جامع، غیر متنازع تعریف ہے جس کو یوز کر کے ہم باقی تمام جو ٹرانزیکشنز اس وقت جو قواعد و ضوابط اسلامی بینکاری میں، ریگولر کنونشنل بینکاری میں کہیں بھی استعمال ہو رہے ہیں، ان سب کو ہم اس تعریف کے آئینے سے دیکھیں گے، اور اس کے تحت آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کوئی بھی جو ٹرانزیکشن ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اب ربا کے کچھ اور چور دروازے ہیں، اور ان چور دروازوں کو بند کرنا بھی ضروری ہے. تو جو ربا کی تعریف ہم نے اوپر پیش کی، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ٹرانزیکشنز اور تبادلے ہیں جن کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اور اس میں سے ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ بے الدین کا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ فرض کریں جو ہم نے اوپر اگزامپل دی تھی، وہاں یہ ایک سودی ٹرانزیکشن ہے، یہ ربا نسیہ کی کلاسیکل فارم ہے کہ عثمان چاہتا ہے کہ وہ قاسم سے 1 درہم قرض پہ لے. اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ آمادہ ہو گیا ہے کہ بھئی میں سود لینے کے لیے بھی میں تیار ہوں، مجھے بس پیسہ چاہیے. قاسم جو ہے وہ ایک دوسرا شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے سود لے لوں. وہ اس کو 1 درہم قرض کے طور پہ دینا چاہتا ہے، اور 1 ماہ کے بعد وہ اس سے 2 درہم واپس لینا چاہتا ہے. اب یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ حرام ہے اور یہ ربا نسیہ ہے. اس کو بے الدین کے ذریعے اس کا ایک چور دروازہ کہ یہی افیکٹ ٹرانزیکشن کا حاصل کر لیا جائے مگر ربا کی اس ڈیفینیشن سے نکل لیا جائے. اس کے لیے وہ یہ کرے گا کہ یہاں یہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر بے المعجل کی ایک جائز ٹرانزیکشن ہے. آپ کچھ مال خرید رہے ہیں اور اگلے ماہ اس کی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں. اس میں تاخیر کی اجازت ہے، لہٰذا یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ بذات خود آپ کر سکتے ہیں. عثمان جو ہے وہ زید کے پاس گیا اور اس نے اس کو کوئی مال بیچا، اور زید نے اس سے کہا کہ میں اگلے ماہ تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا. اب وہ جو 2 درہم قیمت اس نے اگلے ماہ ادا کرنی ہے، آپ نے اس سے ایک عہد نامہ لے لیا. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ زید عہد کرتا ہے کہ اگلے ماہ 2 درہم ادا کرے گا. اب یہ عہد نامہ جو ہے، اس کو یہ جو پیسے اس نے دینے ہیں آپ کو، جو بے الدین ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مستقبل میں وصول کرنی ہے، آپ نے اس چیز کو دوبارہ آگے کسی بے میں شامل کر لیا، اس کی سیل کر دی. اب یہ ہوا کہ جو عہد نامہ اس نے آپ کو دیا تھا زید نے، کہ زید عہد کرتا ہے کہ اگلے ماہ 2 درہم ادا کرے گا، وہ عہد نامہ آپ نے لیا
اور ایک عام تاخیر کے بغیر یکمشت کی تجارت میں آپ نے اس عہد نامے کو بیچ دیا. اب آپ نے 1 درہم کا قرض لیا، اور اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اگلے ماہ اگر یہ 2 درہم واپس کرتا ہے تو یہ سود ہوتا. تو اس نے یہ کہا کہ اگلے ماہ کی جو تاخیری عنصر ہے جو اس کو سود بنا رہی ہے، میں اس عنصر کو ختم کر کے اس کو یکمشت تبادلے میں کنورٹ کر لیتا ہوں. مگر جو یکمشت تبادلہ ہے اس کے اندر جس چیز کو بیچا جا رہا ہے، جس چیز کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، وہ خود مال نہیں ہے، وہ خود ثمن نہیں ہے، بلکہ وہ مستقبل میں ادا ہونے والے ثمن کا ایک اقرار نامہ ہے، اس کا ایک عہد نامہ ہے. تو یہ جو باکس ہے یہ دین ہے جو آپ نے مستقبل میں وصول کرنی ہے، اور یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ بے دین ہے کہ آپ نے جو چیز وصول کرنی ہے اس چیز کو آپ نے آگے بیچ دیا ہے. تو یہ ربا کا ایک ایسا چور دروازہ ہے، اگر یہ بند نہ ہوتا تو آپ آرام سے کسی بھی ٹرانزیکشن کو ربا میں اس طرح ڈیوائڈ کر لیتے. تو یہ بھی ایک غیر متنازع اصول ہے کہ بے دین جو ہے اس کی اسلام میں قطعاً ممانعت ہے. تقی عثمانی صاحب کی کتاب جو ہے اس کے اندر سے میں نے یہ ایک پیسج لیا ہے کہ در حقیقت بے دین کی حرمت سود یا ربا کی حرمت کا ایک منطقی نتیجہ یا اس کی ایک مخصوص شکل ہے. ایک قرض جس کی وصولی رقم کی صورت میں ہونی ہو اسے ایک طرح سے اتنی ہی رقم کا متبادل کہا جا سکتا ہے، اور ربا کی ممانعت کا اصول ہے کہ جب بھی رقم کا تبادلہ ہو تو اپنی اصل قیمت پر ہو. رقم کے بدلے رقم کے تبادلے میں کسی قسم کی زیادتی یا کمی ربا ہے، اور شریعت کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتی. یہاں بھی اس کی جو قیمت ہے اس کے فرق میں یہاں سارا جو اس کی حرمت ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے. اگر میں ان 2 درہم کی جگہ یہ کہوں کہ زید عہد کرتا ہے کہ اگلے ماہ 1 درہم ادا کرے گا، اگر جو میں نے اس کو چیز بیچی تھی وہ 1 درہم کی تھی، تو پھر یہ حلال ہو جائے گی. وہ اس لیے کیونکہ بے دین اپنی پار ویلیو کے اوپر حلال ہے. اگر آپ نے 1 درہم کسی سے وصول کرنا ہے تو اس کو 1 درہم ہی کے عوض آپ آگے تبادلہ کر سکتے ہیں اور اس کو بیچ سکتے ہیں، مگر اس کے اندر ویلیو کو آپ قیمت کو چینج نہیں کر سکتے.